الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ ابو واقد الليثي رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ حنین کے لیے نکلے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے، جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ میں، اور فتح مکہ کے جسٹ فوراً بعد یہ غزوہ حنین پیش آئے، تو ساتھ میں غزوے کے لیے یہ لوگ بھی نکل آئے۔ نبی علیہ السلام کا گزر کیا ہوا؟ اسی ایک درخت کے پاس سے ہوا، مر بشجرۃ للمشرکین، مشرکوں کے ایک درخت کے پاس سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا۔ یقال لها ذات انوات، اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پر کیا یعلقون علیہ اسلحتہم، مشرک لوگ کیا ہے اس پر اپنے ہتھیاروں وغیرہ کو اس کو لٹکاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہاں درخت پر لٹکانے سے یہ کیا ہو جائے گی، یہاں پر برکت ہو جائے گی، ہتھیاروں کو لٹکائیں گے تو ہر ہتھیار میں ایک برکت آ جائے گی، اس میں پاور یا شکتی آ جائے گی۔ تو یہ ان کا ایک وتیرہ تھا، جسے بہت ساری جگہوں پر آج بھی ہندوؤں کے ہاں اور مشرق قوموں کے اس طرح کے تھان اور چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر لے کر جاتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہاں پر لے کر جانے سے چیزوں کو یا یہ کہ بچوں کو برکت ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو صحابہ میں سے جو وہ لوگ تھے جو بھی نئے نئے اسلام قبول کے تھے، ساتھ میں چلے آئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہہ دیا، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول اب ہمارے لیے بھی اس طرح سے کوئی ذات انوات بنا دیں جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انوات ہے، یعنی اس طرح سے جن لوگوں کے لیے ایک تھان ہے، ایک درخت ہے، اور یہ لوگ اس پر وہاں پر اپنے درختوں کو، اپنے اسلحہ وغیرہ کو، ہتھیاروں کو لٹکا کر برکت لے لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسا کچھ بنا دیں، ہم لوگ بھی برکت لے لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کو جواب دیکھا آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، یہ تو تم نے ویسے ہی کہہ دیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، تم نے وہ بات کر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی معاملہ یہی تھا کہ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بنی اسرائیل کو بحر اور سمندر کو پار کرا دیا اور وہ لوگ کراس کر کے اس دوسری طرف پہنچ گئے، فرعون ڈوب گیا، تو وہ لوگ جب آگے چلے فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، تو وہ علی اصنام لہم، تو وہ لوگوں کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے پاس کیا تھے، بت تھے، بتوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے لگا کر کے، بتوں سے برکت لے رہے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہہ دیا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، قرآن کی آیت تھی، ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی الہ، اس طرح سے کوئی معبود وبود بنا دو، کوئی تھان ہونے سے بنا دو جیسے ان لوگوں کے لیے پاس تھان اور معبود بت بنا ہوا ہے، اسے لوگ برکت لیتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسا کچھ برکت کا سسٹم بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا تھا، غصے میں آ گئی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی ہے، اتنی بڑی مصیبت میں تھے، تم رب العالمین پر ایمان لانے والے لوگ ہو، اور تم یہ شرکیہ باتیں کرتے ہو، یہ کیا پاگل پن ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کو تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، یہ کیا بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام والے کی قوم نے جو بات کہی تھی، اسی طرح کی بعض وہ نئے نئے لوگوں نے بھی اس طرح کی بات نبی علیہ السلام سے کہی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایسے ذات و انوات بنا دو، اس کوئی درخت ایسے اس طرح کا کوئی تھان وان کو کچھ بنا دو چکر کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے اپنے اسلحہ وغیرہ کو، ہتھیاروں کو لٹکا کر کے برکت لے لیا کریں۔ نبی علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ کی ذات میں تعجب کی بات آپ نے کیا، ھذا کما قال موسیٰ، تم نے وہی بات کہہ دیا جیسا موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دو جیسے ان لوگوں قوموں کے لیے معبود ہیں، یہ تو مشرک لوگ ہیں، تو شرک کرنے والے لوگ ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھی شرک کرنے لگیں، یہ سب بنانے کا کوئی چکر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کس طرح سے سمجھایا کہ یہ مشرکوں کا کام ہے، یہ کیا ہے، مشرکوں کا کام ہے کہ کسی اور سے برکت لیا جائے اور کسی اور کے سامنے جا کر کے جھکا جائے اور ان سے ہتھیار کوئی اپنی مدد مانگی جائے۔ اسلام اس چیز کو نہیں سکھاتا ہے، ہم تو مومن لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے لوگ ہیں، اللہ سے برکت حاصل کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ کہ ہم کسی دربار پر اور بازار پر اور کسی جگہ پر دھاگے باندھ کر کے جا کر کے برکت حاصل کر لیں گے۔ ہمارے یہاں برکت کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، ہم مسلم لوگ ہیں، اور آج درباروں پر، مزاروں پر یہی بہت ساری چیزیں خرافات ہوتی ہیں کہ لوگ جا کر کے چیزوں کو لے کر جاتے ہیں وہاں پر برکت حاصل کروانے کے لیے، شفا، بیماری میں شفا یابی کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پر دھاگے باندھنے کا ایک سسٹم لوگوں نے خرافات بنا رکھا ہے، لوگوں کو ٹھگنے کا ایک چکر، جا کر کے لوگ دھاگے باندھ کر کے آتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، جب حاجت پوری ہوتی ہے تو جا کر کے دھاگے کھول کر کے آتے ہیں۔ ایسے سے پاگل لوگ ہیں جو توحید کے بالکل الف اور تا کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، اتنی جہالت ہے
اس توحید کے نام پر لوگوں نے پھیلا کر کے رکھی ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کی جہالت کے حال ہوتا ہے کہ جا کر کے ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے کتنے ہندوؤں نے، مشرکوں نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ تو تم وہی کام کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، مندروں میں جو ہم بتوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح کی حرکتیں تم مسلم ہو کر کے تم اپنے مزاروں کے ساتھ کرتے ہو، اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو، اولیاء کے نام پر لوگوں کو ٹھگتے ہو، بیوقوف بناتے ہو۔ ولی ہوگا، تم کو کیا پتہ اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ولی ہو بھی تو کہ اس سے مدد تھوڑی طلب کی جا سکتی ہے، جب نبی سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ فرشتوں سے وہ مدد نہیں طلب کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مدد نہیں طلب کی جاتی، حالانکہ وہ اللہ کے خاص نبی ہیں، معجزے سے پیدا کیے گئے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور جب نبیوں سے، صحابہ سے، فرشتوں سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی ہے تو کسی اور کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کس طرح سے دین کے نام پر دین کو بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ بہت سارے مولویوں نے لوگوں کو شرک کی دعوتیں دے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، شرک مزید عام ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم ہو کر کے لوگ شرک کرتے ہیں، بازاروں پر دیکھیں یہ شرک کے بازار ہیں بالکل، جہاں پر کھلے شرک ہوتے ہیں۔ توحید نام کے کوئی چیز ان کو چھو کر بھی جسے نہیں گزری ہو، انہوں نے کبھی توحید نام کی کوئی چیز بھی سنی ہو، توحید کسے کہتے ہیں، اور اسی کو وہ اس خرافات کو اسلام کا نام لوگوں نے دے رکھا ہے کہ ہم مسلم ہیں، حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب شرکی اعمال ہیں، بدعات ہیں۔ لہذا لوگوں کو سمجھانے کی، تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس موضوع پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ترکیز کرنے کی ضرورت ہے، اس موضوع کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں اس کو ڈرل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے اس موضوع کو اس طرح سے بھلا دیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں تو یہ تو اختلافی موضوع، اس کو کیسے چھوڑا جائے، یہ آداب کی بات کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے رہو، یہی سب بات کرتے رہو اور خوب اپنی کمیونٹی بناتے رہو اور بہت سارے فالوورس بناتے رہو، لوگ آپ کی تعریفیں خوب کریں گے۔ توحید کی بات کرو گے تو لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، تو اختلاف نہیں چاہیے نا، اس وجہ سے توحید کی بات ہی مت کرو، استغفر اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ شرک میں لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا دیکھیں کیا حال ہے۔ یاد رکھیں، کچھ بھی عمل کر لیں، 10 حج کر لیں، 50-80 سال تک پابندی سے تہجد کے ساتھ نمازیں ساری پڑھ لیں، اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے اگر توحید میں خلل ہے، توحید میں آپ نے شرک کی آمیزش کر دی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے اور شرک کے اعمال سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔